السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا آپ نے کہ کس علامت پہ رکنا ہے، لیکن اب رکنا کیسے ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو سب سے پہلے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، لفظ کا جو آخری حرف ہوگا، یہ جو رسولی ہی جو آخری حرف ہے اس کا ہا، رسولی ہی آخری حرف ہا ہے۔ اسی طرح یہ حولن، اس لفظ کا آخری حرف لام ہے، دین کا آخری حرف نون ہے۔ اس آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ اس جو آخری حرف ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں یا زیر ہے، کھڑی زیر ہے، الف ہے۔ آخری حرف کی کیفیت کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے کسی بھی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے چار آسان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زبر زیر پیش، دو زبر اور دو پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سب کو جزم میں بدل لیا جاتا ہے۔ اب یہ رول ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر ایک، زبر زیر پیش، یہ سب کو پتہ ہے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش۔ دیکھیں کسی حرف کے آخر میں جب ایک زبر آتی ہے، ایک زیر آتی ہے، ایک پیش آتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ افرأیتا، اس پہ زبر آ گئی، یدیہی اس کے آخر میں آخری حرف پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آخری حرف پہ وقف کرتے ہوئے تا پہ، یدیہی کے آخری حرف جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، حیثو آخری حرف پہ پیش آ گئی، اسی طرح غیبو میں بھی پیش ہے۔ مطلب ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش، یہ تین چیزیں، زبر زیر پیش، اور آگے دو زیر اور دو پیش، جی دو زیر اور دو پیش بھی، جیسے لوحن کے آخر میں دو زیر، حولن کے آخر میں دو زیر، اسی طرح دو پیش، شہودن کے آخر میں دو پیش، قعودن کے آخر میں دو پیش۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ زبر زیر پیش تین، دو زیر اور دو پیش پانچ۔ یہ پانچ چیزیں، زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش، اگر کسی حرف کے آخر میں آ جائیں تو اس کا وقف کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ ان سب کو جزم میں بدل لیا جاتا ہے، مطلب سکون کرتے ہیں، جیسے بشیرن دو پیش بشیر، دینن دو پیش دین، حولن دو زیر حول، لوحن دو زیر لوح، اسی طرح ایک زبر افرائیتا افرائیت، ایک زیر یدیہی یدئی، ایک پیش حیثو حیث، غیبو غیب۔ ان سب کا ایک ہی وقف ہوگا، کوئی بھی لفظ ہے، وہ بات سمجھ آ گئی، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ آگے دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے، یہ دوسری چیز ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ یہ پہلے جو ہم نے بتایا کہ ان پانچ علامات کا، زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش کا، ان کا وقف کا ایک طریقہ ہے۔ اگر دو زبر کا علیحدہ ہے، ان میں دو زبر شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو زبر کا وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قولن ہے، حالت وقف میں کیا ہوگا؟ قولا۔ قومن ہے، حالت وقف میں کیا ہوگا؟ قوما۔ اس قسم کے الفاظ آپ کو سورۃ النساء میں بہت زیادہ ملیں گے، اور 15ویں پارے میں سورۃ الکہف کے اندر، اور اس سے پہلے جو سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ کو بہت سے اس قسم کے الفاظ مل جائیں گے، جیسے قولا، قوما، میقاتا، ٹھیک ہے۔ ان کے آخر میں دو زبر آ رہی ہوئی ہیں، تو حالت وقف میں آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ الف لکھا بھی اسی وجہ سے جاتا ہے۔ منیرن کے آخر میں دیکھو الف لکھا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے وقف کی صورت میں اس پہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیز آ گئی ہے۔ اب اور آگے گول تا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ موعظۃن ہے، یہ سرکل یہ ہا والی تا ہے، اس کو آپ نے وقف کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ موعظہ، ہا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت ویسے تو جب آپ اس کو پورا پڑھیں گے نا موعظۃن پڑھیں گے، لیکن جب آپ نے اس کو وقف کرنا ہے تو موعظہ۔ یہ سورہ عبسہ کے اندر آپ کو اس کی مثالیں کافی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو موضوعہ
حالت وقف میں کیا ہو جائے گا یہ موضوعہ، موعودہ، یہ حالت وقف میں جب وقف کریں گے تو۔ اور آگے چیز کیا، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ پہلے سے ہی لمبا ہو رہا ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، یہاں پہ پہلے ہی لمبا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہاں، اس رول میں یہ الٹی پیش یہ جو ہے یہ شامل نہیں ہے۔ جیسے مقام، یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقام ہو میں ہا میں لمبا ہو رہا ہے، لیکن اس ہا میں لمبا ہو رہا ہے لیکن یہ ہا شامل نہیں ہے اس میں۔ اس میں وقف کی صورت میں مقامہ، ختامہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لمبا کرنے کے لیے اس کے علاوہ جہاں پہ لمبا ہو رہا تھا جیسے عیسیٰ، موسیٰ، یہاں پہ لمبا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہا نہیں ہے، تو اسی طرح آگے یہ یہاں پہ بی آیاتنا، یہاں پہ لمبا ہو رہا ہے، تو آپ نے حالت وقت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، جہاں پہ پہلے سے ہی جزم موجود ہو، جیسے لکم، علیکم، ٹھیک ہے، اس میں لکم دینکم، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں جہاں پہلے ہی سے جزم سکون ہو، آپ وہاں پہ وقف کریں تو اس میں وقف کی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور اسی طرح جہاں پہ لمبا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بھی آیاتنا پہ وقف کریں گے، بھی آیاتنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ پہ وقف کریں گے، موسیٰ ہی ہوگا، عیسیٰ پہ وقف کریں گے، عیسیٰ ہی ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ کو اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ مل جائیں گی انشاءاللہ۔ 16ویں سپارے میں آتی ہے وہ سورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔